اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مزمل کی ملاقات اہل علم کے ساتھ. ناظرین کرام سب سے پہلے جو ہے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں. میرا جو ہے اصل جو موضوع ہے وہ ہے ایمانیات. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا بلال صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بلال صاحب، سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ یہ جو موضوع رکھا ہے ایمانیات. جی ہاں. تو ہم بار بار سنتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ساری جو کامیابی رکھی وہ دین کے اندر رکھی. بے شک. اور دین جو ہے اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یقینا. ہاں. اور فرمایا دین کے 5 شعبے ہیں. نعرے وفی. ہاں. ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات. ان کے اندر پورا دین آ جائے. یعنی ان کے اندر اللہ کے احکام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو ہے ان امور کے اندر گزارے. نعرے وفی. ہاں. تو اس لیے مولانا صاحب ہم آپ سے یہ علم جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ایمانیات پہ ایمان، اصل میں یہ ایمان جو ہے یہ کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے مزمل صاحب میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. آپ یہاں تشریف لائے، ہمیں اس قابل سمجھا، اور یقیناً یہ عظیم کام ہے جو آپ کر رہے ہیں. وما توفیق الا باللہ. اللہ جس سے جو توفیق دیتا ہے وہ کر لیتا ہے. الحمدللہ آپ نے ایک بڑی ذمہ داری سنبھالا ہے. دین کی وساطت سے، دین کی مناسبت سے لوگوں تک پیغام حق، پیغام قرآن، پیغام احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائے. یہ امر بالمعروف کا ایک بہترین طریقہ ہے، خاص کر دور جدید میں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بعدو آپ کا سوال ہے ایمانیت کے بارے میں. دیکھیے، آمن یامنو، یہ اسم فاعل سے جو ہے مومن بنتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام مومن بھی ہے. مومن، المحیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. اور مومن کہا اس کو جاتا ہے جس شخص نے اپنے آپ کو ایمان کے سانچے میں پوری طرح ڈالا. جو سانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی شکل میں یا احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں لے کے آئے تھے. یہ ایمان یہ امن سے بنا ہے. امن کا معنی پیس، سکون، شانتی. اور پھر اسی سے جو ہے لغتاً اس امن کا معنی ہے، ایمان کا معنی اقرار کرنا، تصدیق کرنا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تصدیق کرنے سے بہتر لفظ اقرار کرنا ہے. اسی لیے اس کی اگر اصطلاحاً اگر ہم دیکھا جائے تو اس کے آپ کو اصطلاحاً اس کے 5 معنی آ جاتا ہے. سب سے پہلے اقرار باللسان ہے. انسان اپنی زبان سے اللہ کی وحدانیت کا، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی نصوص ہے ان سب کا اپنی زبان سے اقرار کیا جائے. دوسری بات ہے تصدیق بالجنان. اپنی زبان سے اقرار کرنے کے بعد اپنے دل سے اس بات کی تصدیق کریں کہ یقیناً قرآن کریم اللہ کی عظیم کتاب ہے. یقیناً اگر ہمارا کوئی معبود ہے، ہمارا کوئی الہ ہے، ہمارا کوئی معبود الہ اور جو پرستش کے لائق ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. اور جو اسوہ حسنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس پر ہمیں پورا ایمان ہے. یہ ہو گیا تصدیق بالجنان. تیسرا آتا ہے عمل بالارکان. جب آپ نے اقرار باللسان کیا، تصدیق بالجنان کیا، پھر عمل بالارکان. اب جو رکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ارکان، جو حکم اور جو طریقہ، جو شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس پر پوری کے پورے ہم اتر جائے. پوری کی پوری شریعت اسلامیہ میں اپنے آپ کو ڈال دیا جائے. پوری کے پورے اس میزان عمل میں کھرا اترا جائے.
یہ ہے مومن. اور اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان. اس کے علاوہ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ایمان آپ کی اچھائی کی وجہ سے، آپ کی نیکی کی وجہ سے، آپ کی صالح اعمال کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے. اور خدا نہ کرے اگر انسان کے اندر برائی ہو، شر ہو، انسان کوئی خطا و نسیان عمدن قصدن کر بیٹھے تو پھر ایمان گھٹتا ہے. پتہ یہ چلا کہ ایمان کے 5 ارکان ہیں. جی ماشاء اللہ. اچھا مولانا صاحب، آپ نے بہت اہم بات بتائی. اچھا یہ جو ایمان، اصل جو ایمانیت ہے، اس میں ایمان جو ہے ہم نے اصل میں کتنے چیزوں پہ لایا ہے؟ مومن بندے یا ایمان والے بندے، ان کو کتنے چیزوں پہ جو ہے ایمان لانا چاہیے؟ دیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہرہ و مطہرہ جب کائنات میں اللہ عز و جل نے امام الانبیاء امام الکائنات بنا کر بھیجا تو ہمارے سامنے ایک نص رکھا، ایک شرط رکھا. دیکھو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو تم ایمان لاؤ اور تمہارے لیے یہ ضروری ہے ایمان والو کہ تم اللہ کی پیروی کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے. اب اس میں شرائط کیا ہے؟ قرآن کریم بڑا پڑا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. اللہ نے جو کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے اس کتاب پر ایمان لایا جائے. جو شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس شریعت پر پورا اتارا جائے، اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن پر یقین رکھا جائے. ٹھیک ہے، مرنے پر جو ہے بعث بعد الموت پر یقین رکھا جائے، جسے ہم بولتے ہیں امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیر شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اس کی ملائکہ پر ایمان، اس کی اتاری ہوئی کتاب فرقان حمید قرآن مجید پر ایمان، موت واقع ہونے پر ایمان، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان، قیامت کے برپا ہونے پر ایمان. یہ ایمان کی شاخ ہے. ماشاء اللہ. مولانا صاحب نے بہت اہم بات فرمائی، جس میں ہم نے سنا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ماشاء اللہ. تو مولانا صاحب یہ بتائے، اس میں جو سب سے پہلے آیا آمنت باللہ، جی کہ ہم نے کس پہ اللہ پہ ایمان لایا. سب سے پہلے کس پہ لائے؟ اللہ پہ ایمان. تو مومن بندے کو جو ہے اللہ پہ کیسا ایمان؟ دیکھیے مزمن صاحب، ایمان کی جو سب سے پہلی کڑی ہے توحید ہے. وہ کیا ہے؟ توحید ہے. اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی الوہیت کو، اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی اسماء و صفات کو جب تک یہ بندہ خدا نہ مانے تب تک وہ انسان کے ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ادخلوها بالسلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. کس میں؟ ایمان میں. تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے مکے کی پہاڑی پر، اللہ کے نبی نے کیا آواز دی جب مکے کی پہاڑی پہ لوگوں کو بلایا، اپنے قریش کو، یا عبد مناف یا قریش یا ابی طیب، جو سب کو بلا کے کیا بلایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک الارض والعجم. او لوگو تم صرف کیا کہو؟ ایک بات کہو، لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تملک الارض والعجم، عرب اور عجم کی پوری ملوکیت، پوری حکومت تمہارے پاس آ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عکاس کے میلے میں بھی گئے، میلے کے بیچ میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے یہی دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، او لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تملک الارض والعجم، عکاس کے میلے پر. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، طائف میں بھی آپ نے یہی پیغام دیا. بدلے میں کیا ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ شر پسند جوانوں سے کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کیا گیا.
لیکن کتنا مہربان میرا نبی، آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان و فدا ہو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا و قربان ہو، آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اتنا بڑا حق ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب لہولہان ہو گئے، اللہ نے کہا اے نبی، جبریل امین کو بھیج کے کہو اس طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان طائف والوں کو غرق کر دے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، مجھے محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء خاتم الرسول بنا کر بھیجا ہے. ہو سکتا ہے آج نہ صحیح کل ان میں سے کوئی مجھ پر ایمان لانے والا ہو. تو یہ اللہ عز و جل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام اول تھا وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، توحید تھا. تو توحید کا تقاضا یہی ہے مزمل صاحب کہ سب سے پہلے توحید کو مانا جائے. کائنات کے اندر جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی ہی کرم سے، اللہ کی ہی مہربانی سے، اللہ کی ہی فضل سے ہو رہا ہے. یہی توحید ہے اور یہی تقاضا ہے کہ سب سے پہلے اس پر عمل کیا جائے. اس کے بعد پھر راہ کھلتا ہے. پہلے توحید ہے، پھر روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، ان سب کی جو ہے فریض جو ہے اس کے بعد آ جاتا ہے. لیکن پہلے کیا ہے؟ اقرار بالتوحید ہے اللہ عز و جل کی. مولانا صاحب، آپ نے بہت اہم بات فرمائی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو یہ جو ایمان ہے، یہ جو ہے اللہ کی، آپ نے توحید کی بات کی، بڑائی کی بات کی، قدرت کی بات کی. تو جو ہے اس اللہ کی بڑائی کو، اس اللہ کی قدرت کو، اچھا اس کو جو ہے اپنی زندگی میں لانے کے لیے اس ایمان کو کہا، یہ ایمان آپ نے کہا بڑھتا بھی ہے، یہ گھٹتا بھی ہے. ہاں، تو اس ایمان کو بڑھانے کے لیے تاکہ جو ہے ہم کامیاب رہے، ہم جنت جانے والے بن جائیں، ہم اس دنیا میں بھی کامیاب رہے، ہم آخرت میں بھی کامیاب رہے. تو اس ایمان کو بچانے کے لیے، اس اللہ کی بڑائی کو بولنے کے لیے مومن بندہ جو ہے اس ایمان کو اس دنیا سے بچا کے کس طرح جائے، اس کے لیے کیا محنت کرے؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ عز و جل نے ایک ایسا نسخہ ہمیں دیا ہے جس سے نسخہ کیمیا کہا جاتا ہے. جس جیسا کتاب کائنات میں کہیں نہیں آیا ہے. ہمارے اندر یہ شعور ہونا چاہیے، یہ سوچ اور یہ فکر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس دو اصول ہیں. ہمارے پاس دو اصول ہیں. ایک ہے کتاب اللہ، دوسرا ہے سنت رسول اللہ. ان دونوں اصولوں کو مضبوطی سے پکڑ کے چلے، قرآن کا مطالعہ کرے. قرآن کا مطالعہ، اس کا ترجمہ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین سے ناس تک. اللہ کی قسم، ہر حرف میں، ہر سورے میں، ہر آیت میں، ہر حرف میں اللہ کی توحید ہی تو جھلکتا ہے. اور کیا جھلکتا ہے؟ اللہ نے اپنی توحید کی عکاسی کی ہے. قرآن آپ پہلے ہی سورہ اٹھا کے دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو دونوں جہاں، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک وہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اقرار کرا رہا ہے بندے سے، اقرار کر رہا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں شاید اگر اس کا ترجمہ پتہ نہیں تو ہمارے دل میں اللہ کی وہ خوف، اللہ کی وہ محبت نہیں اترے گی. ایاک نعبد، اللہ تیری ہی میں عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راہ پر چلا. صراط المستقیم، دو راستے ہیں، سبل شیطان اور سبیل اللہ. کہتے ہیں اللہ شیطان کے راستے سے ہٹا کر مجھے سیدھے راستے پر چلا. قرآن کریم کی متعدد آیتیں. اب آیت الکرسی اٹھا کے دیکھیے آپ، جو ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ اللہ، بیدہ الملک، جس کی ہاتھ میں بادشاہت ہے. تبارک الذی بیدہ وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، وہ ایسا پروردگار ہے جس نے زندگی کو بنایا، جس نے موت کو بنایا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اے بنی انسان تمہیں آزمایا جائے تم میں احسن عمل کون کرتا ہے. یہاں یہ نہیں بولا کہ اکثر عمل، تم میں سب سے زیادہ عمل کون کرتا ہے. سب سے زیادہ عمل کی کوئی وقت نہیں ہے.
یہاں اللہ فرماتا ہے ایکم احسن عملا، تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے؟ ایکم احسن عملا وهو العزیز الذی خلق السبع سماوات طباقا، وہ پروردگار عالم ایسا ہے جس نے 7 آسمان اور 7 زمین کو تہ بتہ بنایا. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور. وہ انسان کے اندر کوئی شگاف دیکھتا ہے؟ اب افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھیے آپ، اللہ اکبر، یہ انسان نہیں دیکھتا ہے؟ افلا ينظرون، وہ انسان تو نہیں دیکھتا ہے؟ الى الابل، اونٹوں کو نہیں دیکھتا؟ کیف خلقت، اس پروردگار نے کتنا بہترین، کتنا زبردست اور کتنا خوبصورت اس کو بنایا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، وہ آسمان کی بلندی کو نہیں دیکھتا ہے انسان؟ اس کو بلند و بالا کس نے بنایا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو زمین میں گاڑ کر میخے بنایا، کس نے بنایا؟ پروردگار نے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو ہموار کس نے بنایا؟ پروردگار نے. اب میں آپ سے بول رہا ہوں کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کریمہ کی مطالعے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان پھر کیسے پختہ ہو. ایمان پختہ کرنے کے لیے ہم نے کن کو دیکھنا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ کو دیکھنا ہے. میں نے آپ کو ایک بات بتایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا الارض والعجم. بلال کو اللہ نے حبش سے بلایا، اس کو ایمان کی دولت سے نوازا. کیا تھا؟ ایک حبشی غلام. لیکن اللہ نے جب دولت سے نوازا، ایمان دولت سے، تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ بنا، مؤذن نبوی بنا. بھائی اس نے ایمان لایا، مکے والوں نے کیا شاباشی دی، اہلاً و سہلا کیا؟ نہیں، بلکہ گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر گلی گلی گھمایا جاتا، نگر نگر ڈگر ڈگر چوک چوک گھمایا جاتا، اور یہ کہا جاتا جس خدا کی الوہیت کا، ربوبیت کا تو نے اقرار کیا اس کا انکار کر دو، جس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نے ایمان لایا ہے اس کو چھوڑ دو. لیکن بلال کی زبان سے کیا نکلتا؟ احد، احد، وہ پروردگار اکیلا ہے، یکتا ہے. اور اللہ نے بھی بلال کو ایسے ہی نہیں چھوڑا بھائی، بلال کو مؤذن رسول بنایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیحین کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ کے نبی نے کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی چل رہا ہے جنت میں، آگے آہٹ سنائی دیتا ہے پیروں کی. جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کس کی پاؤں کی آہٹ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے. جبریل امین کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں کی آہٹ ہے. اللہ اکبر. جنت میں اللہ کے نبی کو سنایا جا رہا ہے. اللہ کے نبی جب صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، بلال حبشی سے پوچھا، بلال تم کرتے کیا ہو؟ کیا عمل کرتے ہو کہ جنت میں مجھے تمہاری پاؤں کی آواز سنائی دی، تمہارے چلنے کی آواز سنائی دی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتا، بلال وضو کرنے کے بعد، مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیت الوضو یا تحیت المسجد کی 2 رکعت پڑھ لینا. یا رسول اللہ، میں وہی 2 رکعت پڑھتا ہوں. وہ بلال حبشی دیکھ، اب کس کا، صہیب کو دیکھیے، روم سے بلا کر اللہ نے ہدایت دی، توحید کا پرچار ان سے کروایا. ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ، کن کا نام لے. احادیث بھرا پڑھا ہے. ابھی اس کم ٹائم میں آپ کو کیا سنا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. الحمدللہ، مولانا صاحب نے بہت اہم بات فرمایا کہ سب سے پہلے تو اللہ کے جو مخلوقات ہے، فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ہاں، آیت بتائی جس میں کہا، مطلب ہاں یہی کہ مولانا صاحب کو کہنے کا مطلب غالباً یہی ہے کہ
اللہ کی مخلوق پہ غور و فکر کیا جائے، اس پر جو ہے اللہ کے نبی وسلم کی اسوہ حسنہ کی طرف چلا جائے، سیرت کو دیکھا جائے. اچھا اس کے بعد جو ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے جو ہے طریقے پہ چلا جائے. تو ان سے ان کتابوں مطلب ان کا مطلب ہمارے لیے رول ماڈل جو ہے وہ صحابہ ہے. ہاں تو اسی طرح اللہ کے مطلب مخلوق پہ غور و فکر، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ. اچھا اس کے بعد جو ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو ہے طریقہ، ہاں وہ جو ہمارے لیے معیار ہے. ایک جگہ میں آتا ہے اب لوگوں کے عالم دین اب لوگوں کے صحبت میں بیٹھ کے بس یہی چیزیں سنتے ہیں کہ یا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس، کہ ایمان والو ایمان لاؤ ایسے جیسے مطلب صحابہ نے لایا. اور فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا کا کہو لوگو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر تم نے ان کی جیسے ایمان لایا، صحابہ بِمِثْلِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تمہارے جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ تم صحابہ کرام ہی کی طرح ایمان لاؤ. یہ ایمان کی، اور ایمان کے 3 درجے میں آپ کو بتا دوں. چلیے آپ کو میں نے ٹوک دیا بیچ میں. ایمان کے 3 درجے دیکھیے. صحابہ کرام کا ایمان تو ماشاءاللہ، ان کا ایمان تو ماشاءاللہ تھا، ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے. 3 درجے ہیں. سب سے پہلے برائی کو جو ہے ہاتھ سے روکا جائے. اللہ کے جو عظیم لوگ ہوتے ہیں، ولی لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، وہ یقیناً ان چیزوں میں سبقت لیتے ہیں. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت لینے کی کوشش کرتے رہتے تھے. سب سے پہلے ہاتھ سے روکا جائے. ایمان کا پہلا تقاضا، پہلی منزل. اس کے بعد تھوڑی سی اگر آپ کی ایمان میں ضعف ہو تو اس سے زبان سے روکا جائے. لیکن اب اتنا پکا ایمان بھی نہ ہو، ایمان کے اندر تھوڑی ضعف ہے، زبان بھی سے بھی نہیں روک سکتا، تو ایمان کا سب سے آخری اور تیسرا درجہ کیا ہے کہ دل سے اس چیز سے نفرت کیا جائے، اس سوسائٹی سے، ان لوگوں سے بچا جائے. اور سب نے فرمایا یہیں کہ ایمان کے جو ہے 3 درجے ہیں. ایک تو فرمایا کہ سب سے اولا درجہ تو یہ ہے کہ بھائی وہ جو ہے برا کوئی امر ہو رہا جو جس پہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو تو اس کو ہاتھ سے روکے. اولا درجہ یہ ہے. اتنی طاقت نہیں، استعداد نہیں ہے تو اس کو جو ہے زبان سے روکا جائے تو تب بھی وہ مومن ہے. بے شک. ہاں تو اس کے بعد اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو وہ دل سے برا مانے، کہتا ہے یہ آخری درجہ ہے مومن کا. تو اس لیے ماشاءاللہ بہت ساری باتیں جو ہم کو سننے کو ملی. تو الحمدللہ اسی طرح سے اور بھی علماء کرام سے، طالب علم حضرات سے، علم دین حضرات سے سننے کے لیے، دین کی بات کو سننے کے لیے آپ میرا چینل لایا ہے یہ پروگرام مزمل کی ملاقات اہل علم کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں دے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.